کسی اور کو قائل کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم یہ اپنے آپ کو قائل کر لیتے ہیں کہ ہم میں کوئی خرابی نہیں، ہم بہت اچھے ہیں۔ یخدعون انفسہم والے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے۔ اگلے کو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دفعہ نہیں پتہ چلے گا، 2 دفعہ نہیں پتہ چلے گا، تیسری دفعہ تو پتہ چل جائے گا۔ تو جھوٹ بولنے والا ضرور لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے، لیکن اس کو شعور نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے بارے میں کتنا خراب اوپینین رکھتے ہیں، کتنی بری رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ لوگ ان کی سچ بات پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے کہ پتہ نہیں اب سچ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ جیسے درزی کی بات ابھی ہو رہی ہے، اس نے کہا باجی لائٹ ہی چلی گئی تھی، میں کیا کروں؟ کہتے پتہ نہیں گئی کہ نہیں، جھوٹ بول رہے۔ خود بھی ہم بھی بولتے ہیں، وہ بھی آگے سے بولتا ہے۔ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ نہیں کہتے۔ جس کو ہم معاشرے میں چھوڑیں گے وہی معاشرے میں سے لوٹ کے ہمارے پاس آئے گا۔ تو ہم کو دوسرے کا تو نظر آتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر ریلیز کس نے کیا، چھوڑا کس نے؟ ہم نے چھوڑا۔ اپنے اوپر ہم رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہمارا حصہ ہے اس کے اندر، کیا ہم ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے کل پارٹی میں ضرور پہننا ہے ماس صاحب، تو کیا ماس صاحب کو نہیں پتا کہ آپ کو نہیں پہننا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ پتا ہے اس کو، اس کی نظروں سے گری، اور کس کی نظروں سے گرے، کس لیے گرے؟ اس اتنے سے ایک جوڑے کے لیے گرے، کسی کی نظروں سے، اللہ کی نظر سے بھی گرے۔ اعمال نامے کے اندر ایک گناہ بھی لکھوا دیا بلا وجہ کا۔ تو جو جھوٹ بولتے ہیں یہ ضرور لوگوں کی نظروں سے گرتے ہیں، لیکن ما یشعرون بھی ساتھ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ میری عزت نہیں کر رہے۔ جھوٹ بولنے والوں کی رائے، ان کا اوپینین اپنے بارے میں کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور لوگوں کا اوپینین، لوگوں کی رائے ان کے بارے میں بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ خود کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اعتماد کو ختم کرنے والی چیز ہے جھوٹ۔ ایک ڈانٹ انسان سن لے لیکن جھوٹ نہ بولے، نہ والدین سے نہ شوہر سے، سچ سچ کہہ دیجئے۔ اس وقت خفا ہو جائیں گے تھوڑی دیر کو، کوئی بات نہیں، چھوٹی تکلیف اٹھا کر ایک بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لے انسان، سچ وہ چیز ہے۔ گھروں کے امن کو، گھروں کے سکون کو اور دنیا کے امن کو ختم کرنے والی چیز ہے جھوٹ۔ ہر مشکل کا ہمت سے مقابلہ کرنے کے بجائے جھوٹ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں سے، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، تم پر لازم ہے سچ بولنا، إِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، بے شک سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو خاص انشاءاللہ آج سے مجھے اور آپ کو اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، نہ پورا جھوٹ بولنا ہے، نہ ہاف ٹروٹس۔ ہاف ٹروٹس کیا ہیں؟ آدھا سچ، یہ بھی تو دھوکہ ہے۔ آدھی چیز بتا دینا، آدھی چیز چھپا لینا، یا سچ کو توڑ مروڑ کر ڈسٹارٹ کر کے ہاف ٹروتھ کے طور پہ پیش کرنا، اس سے دنیا میں فساد مچتا ہے۔ فرمایا آگے آیت نمبر 11 اور 12، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد مت کرو، تم سچ اور جھوٹ کو مت ملاؤ، تم کفر اور ایمان کو مت ملاؤ، کہتے تھے نہیں، ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسلام کی آئیڈیالوجی کا تعلق ہے، اسلام کی کیا توقعات ہیں، اسلام کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، مجھ سے اور آپ سے، 100% پاکیزگی، 100% سچائی کا مطالبہ کرتا ہے اسلام۔ تھوڑا سا پس منظر سمجھیے، بیک گراؤنڈ سمجھیے جس میں کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ کیا تھا؟ اب تک سارے لوگ شرک میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے؟ عرب میں لوگ جتنے تھے سب شرک کر رہے تھے، سارے کے سارے شرک کر رہے تھے، کوئی کانفلکٹ نہیں تھا، کوئی کلیش نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک ہی نظریے پہ عمل کر رہے تھے، دیکھنے میں امن تھا۔ شرک کے ساتھ کیا چیز تھی؟ امن، گھروں کے اندر امن تھا، امان تھا۔
لیکن اللہ کے نزدیک یہ فساد ہے۔ شرک پر متفق ہو جانا، اتفاق کر لینا، شرک پر کنسنسس ہو جانا، چاہے اس سے ساری دنیا میں امن آ جائے، اللہ کے نزدیک یہ چیز امن نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ چیز فساد ہے۔ مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے کسی بستی میں سب لوگ گندا پانی پی رہے ہوں، کوئی جوہر ہے وہاں پر، کوئی ڈچ ہے گندی سی، اس میں گندا پانی ہے، سارے لوگ اسی گندے جوہر سے، گندے ڈچ سے پانی پیتے ہیں، صحت خراب ہوگی، صحت کے لیے بہت برا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ایک شخص صاف ستھرا پانی لے آیا، پیور واٹر لے آیا، ٹھیک ہے، یا اس نے وہاں پر فلٹر لگا دیا، صاف پانی لوگوں کو مہیا ہونے لگ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ پانی دو طرح کا ہو گیا، گندا اور صاف، اسی لحاظ سے لوگ بھی دو طرح کے ہو جائیں گے، لوگوں میں بٹوارا ہو گیا۔ کچھ اڑے رہے اس بات پر کہ ہم تو ہمیشہ سے جوہر کا پانی پیتے چلے آئے ہیں، ہمارے تو باپ دادا جوہر کا پانی پیتے تھے، اب یہ شخص کیا نئی چیز لے کر آ گیا، ہم نہیں قبول کرتے اس کو۔ کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس صاف پانی کو خود بھی قبول کر لیا اور دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ تم بھی اس کو قبول کر لو۔ اب کیا ہوا؟ امن تو ختم ہو گیا، دیکھنے میں تو لڑائی ہونے لگ گئی، لیکن یہ پھر بھی بہتر ہے اس امن سے، یہ اس اتفاق سے پھر بھی بہتر ہے یہ اختلاف۔ کم از کم سب تو بیمار نہیں ہوں گے، اب جو صاف پانی پینے والے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ تو بچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور دوبارہ وہ اچھی چیز پر متفق ہو جائیں، اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ ایک سین ہے۔ اب اس میں ایک تیسرا گروہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے دیکھو جھگڑا چھوڑو، یہ صاف پانی گندے پانی پہ جھگڑا ہے نا، یہ جھگڑا اس لیے ہے کہ گندا پانی الگ ہے اور صاف پانی الگ ہے، گٹر الگ بہ رہا ہے، نل میں پانی الگ آ رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، یہ گٹر کا پانی اور نل کا پانی ملا دیتے ہیں، جھگڑا ختم، کمپرومائز۔ آپ راضی ہوں گی اس پر؟ کبھی ہو سکتے ہیں ہم؟ کیا یہ اچھا کمپرومائز ہے؟ بالکل اچھا نہیں، یہ فساد ہے۔ صاف پانی میں تو گٹر کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں مل سکتی، ایک بوند، سنگل ڈراپ بھی نہیں آ سکتا۔ پیورٹی کسی قسم کی پیورٹی قبول نہیں کرتی، تبھی تو پیورٹی ہے، تبھی تو وہ صاف ہے، اس لیے کچھ بھی گندا نہیں ہے اس کے اندر۔ نلوں کے پانی میں اگر 2 بوند بھی گٹر کے پانی کی آ جائے وہ سارا گندا ہو جائے، جبکہ گندگی وہ ڈھیروں ڈھیر اچھا پانی بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، مائنڈ نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح کفر اپنے اندر اسلام کو تھوڑا بہت ملا لیتا ہے، نو پرابلم، لیکن اسلام اپنے اندر کفر کو بالکل نہیں ملا سکتا، کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ جو صاف پانی میں گٹر کا پانی ملانا چاہے اور کہے اصلاح ہے، ہرگز نہیں، یہ تو اصلاح کی کوشش کو سیبوٹاج کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسلام کے آنے سے اسی طرح ایک کلیش پیدا ہوا، اتفاق تھوڑی دیر کے لیے اختلاف میں تبدیل ہوا، آج سے 1400 سال پہلے بھی ہوا، اور آج بھی جو لوگ شعوری طور پہ کانشیسلی مسلمان ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی اتفاق ختم ہو کر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو پہلا امن تھا جو کہ اللہ کی نافرمانی پر تھا وہ فساد تھا، دیکھنے میں امن تھا، اصل میں فساد تھا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی نہ چلے، یہ فساد ہے۔ اب اصلاح کی تحریک شروع ہوئی، اللہ کے خلاف بغاوت ختم کرنے کا تقاضا کیا گیا کہ اللہ کو اللہ کا حق دو تاکہ امن قائم ہو۔ یہ اسلام کی پکار ہے۔ کفر کہتا ہے اللہ کو حق نہیں دینا، تو اسلام اور کفر ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو اسلام کو اور کفر کو ملا جلا کر کمبائن کر کے کوئی نظام بنانا چاہے گا وہ دراصل فساد پھیلانے کی بات کر رہا ہوگا، اور یہ اسلام اور کفر کو ملا جلا کر چلانا یہی انسان کے اندر نفاق کا مرض پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ملاوٹ والی غذا جسم کو بیمار کرتی ہے، ملاوٹ والا پانی فزیکل النیسز کا سبب بنتا ہے، جسمانی بیماریوں کا، تو ملاوٹ والا دین یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے، ایمان کو بیمار کر دیتا ہے۔
نفاق کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح بدمزگی اٹھائے بغیر، تلخی اٹھائے بغیر، کوئی قربانی، کوئی سیکریفائس دیے بغیر زندگی گزر جائے اور ہم مسلمان بھی رہیں۔ ان کو شعور ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ اسلام تقاضے کیا کرتا ہے۔ اسلام ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن کا تقاضا کرتا ہے۔ مکمل اسلام کے ساتھ تم اپنی شناخت کو ہم آہنگ کر دو، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، جاتے ہو تو جاؤ پوری طرح کافر ہو جاؤ، آتے ہو تو آؤ پوری طرح مسلمان ہو جاؤ، یہ بیچ میں تیسرے گروہ کے اندر مت رہنا، یہ اسلام کو بالکل پسند نہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ خود بے وقوف ہیں۔ تو مطالبہ کیا گیا کہ لوگوں کی طرح، الناس کی طرح ایمان لاؤ۔ الناس سے مراد یہاں مومن ہیں۔ جب منافقوں سے کہا جاتا کہ تم ابو بکر اور علی اور عمر رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے ہم بے وقوف تھوڑی ہیں، ہم اسٹوپڈ تھوڑی ہیں، کوئی سفیہ نہیں ہیں ہم۔ سفیہ مادہ اس کا سین فا ہا ہے، سفیہ ایسا کم عقل شخص جسے اپنے برے بھلے کا فہم نہ ہو، جو اپنا برا بھلا سمجھ نہ سکے۔ مومن حق کی خاطر جان کا، مال کا، تعلقات کا نقصان برداشت کر لیتا ہے۔ منافق کا نعرہ، منافق کا موٹو ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ، اپنے آپ کو بچاؤ، دنیا کو بچاؤ، کنارے کنارے چلتے ہیں، اسلام کے اندر نہیں داخل ہوتے پوری طرح سے، آخرت چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا برداشت نہیں ان کو۔ اسلام عزیز ہے، باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن قربانی دینا بہت مشکل۔ دین نافذ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں خود بخود ہو جائے، دین نافذ ہو، خود بخود ہو جائے، کوئی اور کر دے، بغیر تلخی کے، بغیر اپنی مرضی کے قربانی دیے ہوئے ہو جائے، مجھے کوئی قربانی نہ دینی پڑے، میری کسی چیز پر آنچ نہ آئے، میرا کوئی نقصان نہ ہو اور دین بھی نافذ ہو جائے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ خود بہت عقل مند تھے، اور جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے وہ بے وقوف تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دین اور دنیا کو انہوں نے بڑا اچھا بیلنس کیا ہوا ہے، کہ دین پر بھی عمل ہو رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو رہی ہے، کوئی اس پہ ری ایکشن نہیں آتا معاشرے کا، اور کوئی جان مال کا نقصان بھی نہیں۔ اور جہاں دنیا کی پسند ناپسند کا تعلق ہے، دنیا بنانے کا تعلق ہے، وہاں آرام سے دین کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ مسجد میں نماز پڑھ کر آتے تھے، گھر آ کر گھر والوں کی مرضی پر چلتے تھے۔ تو اپنا مال، اپنی جان بچا بچا کے رکھنے والے، حق کی خاطر مشکلات اٹھانا یا گھر والوں کی، معاشرے کی مخالفت برداشت کرنا، یہ ان کے نزدیک بے وقوفوں کا کام تھا۔ تو جب بھی ان سے کہا جاتا تھا کہ تم مومنوں کی طرح ایمان لاؤ، کہتے تھے ہم کوئی بے وقوف ہیں؟ یہ مومن، یہ لوگ مہاجر اور انصار، ان کا کیا ہے؟ یہ تو فینیٹکس ہو گئے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، ہارڈ لائنرز، اپنے بلیفز کی خاطر، اپنے عقیدے کی خاطر ماریں کھائی ہیں انہوں نے، ہجرت کر کر آ گئے، گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے۔ کتنے ہی صحابہ ایسے تھے جو پورے خاندان مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، تنہا تنہا جنہوں نے ہجرت کر لی تھی۔ تو کہتے تھے کوئی عقل مندی ہے بھلا؟ یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے، کیا ایکسٹریمزم ہے یہ؟ آخر جب کوئی مشکل پڑے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو رشتہ داری کام آئیں گے نا؟ تو رشتہ داروں کو ناراض اگر کر دیں گے اسلام کی خاطر تو ہمارا کام کون کرے گا؟ ان سے بنا کے نہیں رکھیں گے تو آڑے وقت میں ساتھ کون دے گا؟ آخر ہمارے بچوں کی شادیاں پھر کہاں ہوں گی؟ تو لہٰذا کہتے تھے کہ لوگوں کو خوش رکھو، پیپل پلیزرز،
اللہ کا کیا ہے پھر دیکھ لیں گے. اپنی جان پہ سختی مت اٹھاؤ. مال اپنے لیے جمع کر کر کے رکھو. بے وقوفوں کی طرح یہ نہیں کہ بس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. جو رواج ہیں انہی کو نبھاؤ. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. فلو ود دا ٹائیڈ، ڈو ناٹ گو اگینسٹ دا ٹائیڈ. تو کہتے تھے ہم کوئی بے وقوف ہیں جو بے وقوفوں جیسی حرکتیں کریں، ہم تو عقل مند ہیں. فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں، ان کو نہیں پتا خود کہ ہم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں. ہم اس عارضی دنیا کی خاطر ہمیشہ کی آخرت کو کیسے قربان کر رہے ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. شیطان شین طا نون مادہ ہے. اس پر ہم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بات کر چکے. سرکش ہونا، اللہ سے دور ہونا. شریر اسی سے لفظ بنا ہے. تو ان کا ذکر ہے. سپلٹ پرسنالٹی، دو رخے لوگ ہیں. جس مجلس میں ہوتے ہیں اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. قرآن کی مجلس میں ہوں تو ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جب اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایکچولی تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، دراصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ تو بس ایسے ہم قرآن کی مجلس میں چلے جاتے ہیں. بائی دا وے دیکھو ہم میں اور تم میں کوئی فرق ہے؟ ہماری ساری مصروفیات، ہماری ساری ایکٹیویٹیز، ہمارا حال حلیہ تمہیں جیسا تو ہے. ایمان لانے والوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے حال حلیے میں تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ تم نے کیا چینج دیکھا ہمارے اندر؟ ہم تو کچھ بھی نہیں چینج ہوئے. اذا خلو الی شیاطینہم، جب شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں. شیطان کیوں کہا؟ شیطان کتنا بڑا لفظ ہے جو کہا گیا. اپنے شیطانوں کے ساتھ مراد ہے کہ ان کا رویہ، ان کا عمل شیطان جیسا ہے. دین پر نہ خود عمل کرتے ہیں اور کوئی دوسرے کو دیکھیں تو اس کا مذاق اڑا اڑا کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن اور سنت پر عمل نہ کرنے کے فائدے بتاتے ہیں. تو ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے. اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو وہاں ذرا سے ایسی بائی دے وے چلے جاتے ہیں، ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں. آیت نمبر 15 فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یا مہون، ایک ہوتا ہے عین میم اور واؤ، یہ آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے، نابینا بلائنڈ. ایک ہے عین میم اور ہا جو یہاں پڑھ رہی ہیں یا مہون کے اندر. عین میم ہا اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہے عقل کا اندھا، باطنی بصیرت سے محروم، انسائٹ نہیں ہے ان کے اندر. فرمایا اللہ مذاق کر رہا ہے ان کے ساتھ. خلاف عقل کام تو یہ کر رہے ہیں، بے وقوف تو یہ ہیں. ان کی غلطیوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا، تو مزید غفلت بڑھ رہی ہے اور سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا ان کے بارے میں آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع مند نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. اشتروا مادہ شین را حمزہ ہے. شرع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا اور اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی خریدی. جس طرح ہدایت کو خریدنا ہوتا ہے نا، ہدایت کی بھی قیمت ہے، اسی طرح گمراہی کی بھی قیمت ہے. ہدایت کی قیمت قربانی ہے،
اور گمراہی کی قیمت ہدایت ہے. ہدایت دیتے ہیں تو گمراہی ہاتھ آتی ہے. چوائس ہے, آپشن ہے. ہدایت کو چھوڑیں گے تو گمراہی کو پکڑیں گے. تو فرمائے فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ہوئی. کتنی نقصان دہ تجارت کی انہوں نے کہ ہیرے دے کر اور کانچ خرید لیے جو انہی کے ہاتھ کاٹیں گے, انہی کو نقصان پہنچائیں گے. وما کانوا مہتدین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.